السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ہم قرآن کو اپنی زبان میں پڑھ رہے ہیں ان رمضان میں، اور ہم 28 پارے مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم 29واں مکمل کریں گے، اور کل دوپہر میں اللہ نے چاہا تو ہم 30واں مکمل کر لیں گے۔ تو کل دوپہر میں ہم کوشش کریں گے کہ اس قرآن کو اپنی زبان میں مکمل کر لیں۔ تو ہم آج سوچ رہے تھے، لیکن ایک تو رات میں سوچ رہے تھے کہ لیلۃ القدر کے ٹائم پہ اس کو مکمل کر لیں گے، لیکن رات میں زیادہ تر لوگ نہیں ہو پائیں گے ساتھ میں، تو کل دوپہر میں انشاءاللہ تعالی 5 سے 6 ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے اللہ کے حکم سے۔ تو آج ہم سورہ ملک سے شروع کریں گے۔ سورہ ملک کی بہت فضیلت ہے قبر کے عذاب کو لے کے، کہ یہ قبر کے عذاب کو ٹالتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورہ ملک کا کثرت سے روزانہ پڑھنا آپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو سورہ ملک کے ترجمے سے ہم شروع کریں گے، اور بہت آسان سا ترجمہ ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیں یا آپ بھی یاد کرنا چاہیں تو بہت ایزیلی یاد ہو جائے گا، اور ترجمہ اگر یاد کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ تو ہم اس کے سورہ ملک تبارک الذی کے ترجمے سے شروع کرتے ہیں۔ تبارک الذی سے 29واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، بڑی برکت والا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے۔ اس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے۔ اے دیکھنے والے، کیا تو اللہ رحمان کی کائنات میں کچھ کمی دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی درار نظر آتی ہے؟ پھر دوبارہ اور تیسری بار نظر کر تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی۔ اور ہم نے قریب کے آسمانوں کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی، اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا، اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے، اور وہ جوش مار رہی ہوگی گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی۔ جب اس میں ان کی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے دروغہ ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور ہدایت کرنے والا آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا، اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور کہیں گے اگر ہم سنتے سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ پس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، سو دوزخیوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ اور جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا بدلہ ہے۔ اور تم لوگ بات چھپی کا ہو یا ظاہر، وہ دلوں کے بھیدوں تک کو جانتا ہے۔ بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے؟ وہ تو چھپی باتوں کو جاننے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا، تو اس کی راہوں میں چلو پھرو، اللہ کی دی ہوئی روزی کھاؤ، اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے نکل کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگے؟ کیا تم اس سے جو آسمان میں نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے؟ سو تم بہت جلد جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا تھا، اور دیکھ لو میرا کیسا عذاب ہوا۔ کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے جانوروں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں، ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں؟ اللہ کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج ہو کر اللہ کے سوا تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو دھوکے میں ہے۔ بھلا اگر وہ اپنی روزی بند کر لے تو کون ہے جو تم کو روزی دے؟ لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بھلا جو شخص چلتا ہوا منہ کے بل گر پڑتا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے، یا وہ جو سیدھے راستے پر برابر چل رہا ہو؟ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم احسان مانتے ہو۔ کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا، اور اسی کے سامنے تم جمع کیے جاؤ گے۔ اور اللہ کے نہ ماننے والے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ دھمکی کب پوری ہوگی؟ کہہ دو کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ میں تو کھول کھول کر ڈر سنا دینے والا ہوں۔ سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وعدہ قریب آ گیا تو کافروں کے جو اللہ کے نہ ماننے والے ہیں ان کے منہ برے ہو جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کی تم خواہش کرتے تھے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو اللہ کے نہ ماننے والوں کو کے نہ ماننے والوں کو عذاب سے پناہ دے؟ کہہ دو کہ وہ اللہ رحمان ہے، ہم اسی پر ایمان لائیں اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون پڑ رہا تھا۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خشک ہو جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے میٹھے پانی کے چشمے بہا لائے۔ یہ سورہ ملک تھی۔ الحمدللہ سورہ ملک مکمل ہو گئی۔ اب سورہ قلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون، قلم
اور جو قلم والے لکھتے ہیں ان کی قسم، اے محمد تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو، اور تمہارے لیے بے انتہا بدلہ ہے، اور تمہارے اخلاق بڑے بلند ہیں، بہت جلد تم بھی دیکھ لو گے کہ یہ اللہ کے نہ ماننے والے اللہ کے انکاری بھی دیکھ لیں گے۔ الحمدللہ، بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں، اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آنا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل اوقات ہے، تانوں بھرے اشارے کرنے والا، چغلیاں کرتا پھرنے والا، مال میں بخل کرنے کنجوسی کرنے والا، حد سے بڑا ہوا بدکار، سخت مزاج اور اس کے علاوہ بدذات ہیں، اس وجہ سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے۔ جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ہم بہت جلد اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جب انہوں نے قسمیں کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے۔ ایک باغ والوں نے کہا تھا کہ جب صبح ہوگی تو ہم اس باغ کا پورا میوہ توڑ لیں گے، جو ہم نے اگایا اس کی فصل کو کاٹ لیں گے۔ ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے، اور انشاءاللہ نہ کہا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے یہ تو کہا کہ ہم صبح اس کا میوہ توڑ لیں گے، لیکن اس کے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے حکم سے توڑ لیں گے۔ وہ بھی سو رہے تھے اور تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات اس پر ایک آفت پھر گئی، تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ جب صبح ہوئی تو لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اگر تم کو کاٹنا ہے تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی جا پہنچو، تو وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے تھے کہ آج یہاں تمہارے کوئی فقیر نہ آ جائے، اور کوشش کے ساتھ سویرے ہی جا پہنچے گویا کھیتی پر قدرت رکھتے ہوں۔ جب باغ کو دیکھا تو ویران پڑا تھا، کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم بگڑی قسمت کے بے نصیب ہیں۔ ایک جو ان میں سے عقل مند تھا بولا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، اللہ کا شکر کیوں نہیں کرتے جو اس نے تمہیں دیا ہے، انشاءاللہ کیوں نہیں کہتے اپنے کاموں کے لیے؟ تب وہ کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم ہی قصوروار تھے۔ پھر لگے ایک دوسرے کو آمنے سامنے ملامت کرنے، کہنے لگے کہ ہائے شامت، ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے، امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت کرے، اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع لاتے ہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے یہاں سے نعمت کے باغ ہیں، کیا ہم فرمانبرداروں اور نافرمانوں کی طرح نعمت سے محروم کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسی تجویزیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہو کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ہی ملے گی؟ کیا آپ کے پاس کوئی سند ہے، کوئی ایگریمنٹ ہے، کوئی کتاب ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو چیز آپ پسند کرتے ہیں وہ آپ کو ضرور ملے گی؟ اللہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا ایسا کچھ ہے؟ کیا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جس چیز کا تم حکم کرو گے وہ تمہارے لیے حاضر ہوگی؟ ان سے پوچھو کہ ان میں سے اس کا کون ذمہ لیتا ہے؟ آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ زندہ ہو کے نہیں اٹھائے جائیں گے، قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، تو اوپر والی جو شکتی ہے جس نے آپ کو مجھے بنایا وہ یہ پوچھتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ اس کا ذمہ کون لیتا ہے، کون اس کی گارنٹی دیتا ہے کہ ایسا ہو کر ہی رہے گا؟ کیا اس قول میں ان کے اور بھی شریک ہیں؟ کیا اور کوئی بھی لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ایسا ہو کے رہے گا؟ اور بھی شریک ہیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لا سامنے کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کو بچا لے گا، کوئی آپ کو مرنے کے بعد جو عذاب اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں ان سے بچا کے جنت میں لے جائے گا، سورگ میں لے جائے گا، تو ان کو بلاؤ، ان کو بلا کے اور سامنے اکٹھا کر لو کہ ہاں بھائی یہ بچائیں گے ہمیں۔ شریکوں کو لا سامنے کریں۔ جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور اللہ کے انکار کرنے والے سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ اب کیا ہے کہ یہاں تو اس شکتی نے آپ کو خود پہ اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں تو اس کے آگے جھک جائیں، آپ چاہیں تو اس کی عبادت کریں۔
وہاں پر جس دن یہ آپ سب کو مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا اور بلایا جائے گا کہ اب سجدہ کرو، تو پھر کوئی سجدہ نہیں کر پائے گا۔ اس وقت جنہوں نے دنیا میں سجدے نہیں کیے ہیں وہ مرنے کے بعد اس دنیا میں سجدے نہیں کر پائیں گے۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جب کہ صحیح و سالم تھے، جب آپ زندہ تھے، جب آپ کا دماغ چلتا تھا، عقل میں باتیں آتی تھیں، اللہ نے آپ کو سمجھ دی تھی، پڑھائی دی تھی، پڑھنے کی طاقت دی تھی۔ جب آپ کو بلایا جاتا تھا اس شکتی کی طرف تو آپ نہیں آتے تھے۔ وہ کہتا ہے اس وقت وہ نہیں آتے تھے جب ٹھیک ٹھاک تھے۔ تو مجھ کو اس کلام کے جھٹلانے والوں سے سمجھ لینے دو۔ اب جو انسان اس کو اللہ کی اوپر والی شکتی کے شبد نہیں مانتا، اس سے وہ شکتی کہتی ہے کہ اب مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو اس کا انکار کرتے ہیں ان سے نپٹ لینے دو، سمجھ لینے دو۔ ہم ان کو دھیرے دھیرے ایسے طریقے سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی، اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر مضبوط ہے۔ کیا تم ان سے کچھ اجر مانگتے ہو کہ ان پر جرمانے کا بوجھ پڑ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اگر جو بھی پیغمبر جب اس کے دودت آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ بھائی اس قرآن کے پیچھے چلو، ایک ایشور کو مانو، ایک شکتی کو مانو، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے مت جھکو، تو وہ ان سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تم ان سے کوئی محنتانہ مانگتے تھے کہ بھئی میں اتنے پیسے لوں گا اس کے بدلے جو ان کے اوپر جرمانہ بڑھ رہا تھا؟ انہوں نے بات کیوں نہیں سنی؟ یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے، چھپی ہوئی باتوں کی خبر ہے کہ اسے لکھتے جاتے ہیں، تو اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے اللہ کو پکارا اور وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال برا ہو جاتا۔ جس انسان نے بھی، چاہے وہ پیغمبر ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہوں، جس نے اللہ کا ناشکری کی، اللہ اسے پکڑ لیتا ہے۔ جس نے آپ اپنی زندگی میں بہت اچھے چل رہے ہیں، سب کچھ بہت ایزی ہے، زندگی بہت ایزی ہے، ہم جوان ہیں، خوبصورت ہیں، سب کچھ ہیں، اس کے بعد ہمارے اوپر اس وقت تو ہم اس کا شکر نہیں کر رہے کہ اے اوپر والے تو نے ہمیں یہ سب دیا، تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے۔ ہم دوسری چیزوں کو ڈھوک رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اب ہمارے اوپر پریشانی آئی، ہم بیمار ہوئے اور ایک دم سے ہماری حالت ایسی ہو گئی کہ لوگ پہچان ہی نہیں پا رہے، کہہ رہے یار یہ تم ہو کیا؟ اس کے بعد اس نے ہمیں پھر صحت دی، پھر خوبصورتی دی، پھر طاقت دی، پھر ہم اسے بھول گئے۔ تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا بالکل بھی۔ پھر پروردگار نے ان کو چن کر بھلوں میں کر دیا، یونس علیہ السلام کو۔ اور اللہ کے انکار کرنے والے جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے، اور لوگوں یہ قرآن دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب وہ شکتی کہتی ہے کہ جب وہ یہ کتاب سنتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں یہ تو پاگل آدمی ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے، یہ تو دیوانہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا۔ اس کے لیے وہ شکتی کہتی ہے کہ کیا جب میں نے تم کچھ بھی نہیں تھے، جب میں نے تمہیں پیدا نہیں کر دیا، تو پہلی بار جب تم کچھ بھی نہیں تھے، ایگزسٹنس ہی نہیں تھا، اور میں نے تمہیں پیدا کیا، تو یہ مشکل کام ہے؟ یا جب تم پورے انسان ہو، تمہاری ہڈیاں بچی ہوئی ہیں، تمہارا ڈی این اے بچا ہوا ہے، تمہاری جو چیزیں بچی ہوئی ہیں دنیا میں نے تمہیں پیدا کر کے مارا ہے، تو میں دوبارہ نہیں کر سکتا؟ مشکل ہے اس کے لیے یہ کام؟ وہ پوچھتا ہے آپ سے اور ہم سے۔ یہاں پر سورہ قلم مکمل ہو گئی، اب ہم سورہ حاقہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچ مچ ہونے والی، اب سنیے یہ کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سچ مچ ہونے والی، وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے جو واقعی میں ہوگی، حق میں ہوگی، وہ کیا ہے؟ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ سچ مچ ہونے والی، وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ اور تم کو کیا معلوم کہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ وہ کھڑکھڑانے والی جس کو سمود اور عاد دونوں نے جھٹلایا۔ سمود ایک کمیونٹی تھی، ایک قوم تھی، اور عاد بھی ایک قوم تھی۔ سمود اور عاد دونوں نے جھٹلایا، اور سمود تو کڑک سے ہلاک کر دیے گئے، ایک کڑک کا بجلی جیسی کڑک، مطلب کڑک جسے کہتے ہیں، اس کا عذاب آیا تھا اور سمود اس سے ہلاک ہوئے تھے۔ رہے عاد، ان کا نہایت تیز آندھی سے کام تمام ستیہ ناش کر دیا گیا۔ عاد کے اوپر آندھی کا عذاب آیا تھا۔
اللہ نے اس کو 7 رات اور 8 دن پر ان پر چلائے رکھا. آندھی آئی تھی، 7 راتیں اور 8 دن ان کے اوپر چلتی رہی، چلائے رکھا. تو اے مخاطب، اب اللہ تعالیٰ جیسے آپ ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے سننے والے، تو لوگوں کو اس طرح ڈھہے اور مرے پڑے دیکھیں، تو لوگوں کو اس طرح ڈھہے اور مرے پڑے دیکھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے. بھلا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟ اور فرعون اور جو لوگ ان سے پہلے تھے اور جو الٹی بستیوں میں رہتے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے. انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا. جب پانی باڑھ پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں. تو جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی، کہ قیامت کا منظر ہوگا، جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے، پھر ایک بار کی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے، تو اس دن ہو پڑنے والی ہو پڑے گی، یعنی قیامت ہو پڑے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر اتر آئیں گے، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے. اس دن تم سب لوگوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی. تو جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا گیا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ اعمال پڑھیے، مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا. پس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا، یعنی اونچے اونچے محلوں میں، باغوں میں، جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے. جو عمل تم پچھلے دنوں میں آگے بھیج چکے ہو اس کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو. اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کتاب کیا ہے. اے کاش موت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا کام تمام کر چکی ہوتی. آج میرے مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا، آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا. ہائے میری سلطنت خاک میں مل گئی، جو بادشاہت ہے وہ خاک میں مل گئی، مٹی میں مل گئی. حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اور طوق پہنا دو، پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو. پھر زنجیر سے اس کا ناپ 70 گز، زنجیر سے جس کا ناپ 70 گز ہے اسے جکڑ دو. 70 گز کی زنجیر سے جکڑا جائے گا، اسے جکڑ دو. یہ نہ تو اللہ جل شانہ پر ایمان لاتا تھا اور نہ فقیر کے کھانے کھلانے پر آمادہ کرتا تھا، سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوستدار نہیں، اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کھانا ہے جس کو گنہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا. اب وہاں جب بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے تو پیپ پینے کو ملے گی، کھانے کو ملے گی. یہ حالات ہوں گے وہاں کے، اور یہ حق ہے، یہ ہو کے رہے گا. اگر دنیا کی زندگی صرف دنیا میں گزار دی نا اور آخرت کی پرواہ نہیں کی تو یہ سب کچھ ہو کے رہے گا. تو ہم کو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں اور ان کی جو نظر نہیں آتی، یہ قرآن بلند مرتبہ فرشتے کی زبان کا پیغام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو. اور نہ کسی کاہن کی باتیں ہیں لیکن تم لوگ بہت ہی کم فکر کرتے ہو. یہ تو دنیا کے پروردگار کا اتارا ہوا، اگر یہ پیغمبر اتارا ہوا ہے، اگر یہ پیغمبر ہمارے بارے میں کوئی بات جھوٹ بنا لاتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے اور پھر ان کی گردن کی رگ کاٹ ڈالتے. پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا. اور یہ کتاب تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ کو جھٹلانے والے ہیں، تم میں سے کچھ اس کو جھٹلانے والے ہیں. ساتھ ہی یہ اللہ کے انکار کرنے والوں کے لیے حسرت کی وجہ ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ سچ بات یقین کے قابل ہے. سو تم اپنے پروردگار عز و جل کے نام کی تسبیح کرتے رہو. سورہ حقہ مکمل ہو گئی. سورہ معارج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا، یعنی اللہ کے انکاروں پر، اور اس کو کوئی ٹال نہ سکے گا. اور وہ درجوں کے مالک اللہ کی طرف سے نازل ہوگا جس کی طرف روح الامین اور فرشتے چڑھتے ہیں. اس دن نازل ہوگا جس کا اندازہ 50,000 سال ہوگا. اللہ اکبر. 50,000 سال کا ہوگا. تو تم اللہ کے انکار کرنے والوں کی باتوں کو
باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو، وہ ان لوگوں کی نگاہوں میں دور ہے اور ہماری نظر میں قریب۔ جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا کہ پگھلا ہوا تانبا، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھکی ہوئی رنگین اون، اور کوئی دوست کسی دوست کو پوچھنے والا نہ ہوگا، حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس دن گنہگار خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے، یعنی اپنے بیٹے اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا، اور جتنے آدمی زمین پر ہیں، غرض سب کچھ دے دے اور اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لے۔ اللہ اکبر۔ یہ معاملہ ہوگا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ کو لگتا ہے آپ اپنی بیوی کے لیے یا بہنوں کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ جو منظر ہوگا اس میں ہم ہمارے ماں باپ، ہماری بیوی، ہمارے بیٹوں کو دے دیں گے کہ ان سب کو لے لے، ان کا جو چاہے وہ کر، لیکن ہمیں اس عذاب سے محفوظ کر۔ یہ حالت ہوگی، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کس قسم کا عذاب ہوگا۔ لیکن ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، لیکن اللہ قبول نہیں کرے گا۔ آپ نے جو کیا ہے اس کا بدلہ آپ کو ہی دینا پڑے گا، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، کھال ادھیڑ دینے والی، ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا، اپنے آپ کو دور کیا اور منہ پھیر لیا، اور مال جمع کیا اور بند کر رکھا۔ کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب آرام حاصل ہوتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے، مطلب کنجوس بن جاتا ہے۔ مگر نماز گزار جو نماز کی پابندی کرتے اور بلا ناغہ پڑھتے ہیں، اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے، یعنی مانگنے والوں کا اور نہ مانگنے والوں کا، اور جو بدلے کے دن کا سچ سمجھتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں، بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا، اور اس سے بے خوف نہ ہوا جائے۔ اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اپنی بیویوں یا جو ان کی غلام ہیں، نکاح میں ہیں، ان سے کہ ان کے پاس جانے پر انہیں کچھ ملامت نہیں، اور جو لوگ ان کے سوا اور چاہتے ہوں وہ حد سے نکل جانے والے ہیں، جو اپنی امانتوں اور اقراروں کا دھیان کرتے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نماز کی خبر رکھتے ہیں، یہی لوگ جنت کے باغوں میں عزت و اکرام سے ہوں گے۔ تو ان اللہ کے نہ ماننے والوں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں، اور دائیں بائیں سے گروہ ہو کر جمع ہو جاتے ہیں۔ کیا ان میں سے ہر شخص یہ امید رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں۔ ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم۔ اب یہاں پر جو سائنس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہمیں مشرقوں اور مغربوں میں، مطلب ایسٹ، مطلب بہت سارے پورب اور بہت سارے، ایک سے زیادہ پورب اور ایک سے زیادہ پشچم، ایک سے زیادہ ایسٹ اور ایک سے زیادہ ویسٹ، تو کہ مالک کی قسم۔ تو ہم پورب، پشچم، اتر، دکشن ہی کہتے ہیں۔ اس سے زیادہ ہم کب کہتے ہیں کہ ایک پورب، دو تین چار پورب، دو تین چار پشچم؟ یہاں پر جو ایسٹرونومی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں یا جیوگرافی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ پشچموں کا، ایسٹ کا مالک اور ویسٹ کا مالک، اس کا مقصد کیا ہے، وہ لوگ بہت ایزیلی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم طاقت رکھتے ہیں، یعنی اس بات کی قدرت ہے کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ اے پیغمبر، ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیل لینے دو، یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے آ موجود ہو۔ اس دن قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں۔ ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، اور یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اب ہم پڑھیں گے سورہ نوح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اس سے پہلے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو اپنی قوم کو ہدایت کر دو۔ انہوں نے کہا کہ بھائیوں، میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں یہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے مقرر وقت تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو دیر نہیں ہوتی، کاش تم جانتے۔ جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح نے اللہ سے عرض کیا کہ پروردگار، میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ بھاگتے رہے۔ جب میں نے ان کو بلایا تو کہ توبہ کریں تو تو ان کو معاف فرمائے
توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے۔ تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے۔ پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا اور کھلے اور چھپے ہر طرح سمجھاتا رہا، اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو ہر طرح کی حالتوں میں پیدا کیا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے؟ اب یہاں پر پھر میں ایک بات بتاؤں گا کہ جو لوگ ایسٹرونومی میں یا جو لوگ سائنس میں، اس میں جو انترکش کی سائنس ہوتی ہے اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ سوچئے یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ اس کے علاوہ یہ بات کوئی نہیں کہہ سکتا جس نے چاند اور سورج کو اور آپ کو اور مجھے بنایا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے چاند کو تو نور بنایا، مطلب ریفلیکشن بنایا، چاند کو ایک ریفلیکشن بنایا کہ اس میں ریفلیکشن ہے، اور سورج کو چراغ بنایا کہ اس میں خود کی روشنی ہے۔ تو یہ کون کہہ سکتا تھا 1400 سال پہلے کہ چاند میں خود کی روشنی نہیں ہے اور سورج میں ریفلیکشن ہے؟ میں اتنا ایسٹرونومی میں نہیں جانتا، اس لیے آپ لوگ جو ایسٹرونومی میں انٹرسٹ رکھتے ہو وہ ذرا دیکھ کے مجھے بھی بتائیے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ راستوں میں، پھیلے ہوئے راستوں میں چلو پھرو۔ اس کے بعد نوح نے عرض کیا کہ میرے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں دیا۔ وہ بڑی بڑی چالیں چلیں اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ ان کے بتوں کے، ان کے بھگوانوں کے نام تھے، کبھی نہ چھوڑنا۔ پروردگار، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو تو ان کو اور گمراہ کر دے۔ آخر میں وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پہلے ڈبو دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ بات یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس دنیا کی زندگی آپ کیسے کاٹ رہے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی آپ اس اوپر والے ایک شکتی کو مان کے بھی کاٹیں گے تو کاٹ لیں گے، اور نہیں مان کے بھی کاٹیں گے تو کاٹ لیں گے۔ مسئلہ یہاں کا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہوگی، اس میں اگر ہم عذابوں میں گھر گئے، اس میں اگر ہم آگ میں ڈال دیے گئے تو کیا ہوگا؟ سمجھنے کی بات صرف اتنی سی ہے۔ آپ کسی بھی دھرم کو مانتے ہوں یا مسلمان ہوں اور آپ قرآن پہ نہیں چل رہے ہوں، تو آپ قرآن کو یہ دیکھنے کے لیے تو پڑھ سکتے ہیں کہ یار آخر اس میں ہے کیا۔ 1% اپن اگر مان لیں، 99% میں آپ کی بات سے سہمت ہو جاتا ہوں فار دا سیک آف آرگیومنٹ، کہ صرف کیا ہماری بات چلتی رہے اس کے لیے کہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا، میں 99% آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ میں صرف اتنی سی بات کہہ رہا ہوں کہ 1% تو کیونکہ اپن بات کر رہے ہیں، آپ میری بھی بات مانیں گے۔ 1% سوچ کے دیکھیے کہ اگر قرآن میں جو لکھا ہوا ہے کہ وہاں ہمیشہ کی آگ کا عذاب ہے، وہاں پینے کے لیے پیپ ملے گی جو ہمارے زخموں سے نکلتی ہے، کھانے کے لیے کانٹے ملیں گے اگر تم اللہ کو اور اس کتاب کو مان کے نہیں گئے اور اس پہ عمل کر کے نہیں گئے۔ 1%، صرف 1%، 99% میں آپ کی بات سے تیار ہوں کہ بھائی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ کی بات صحیح ہوئی تو مجھے کیا نقصان ہے؟ نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے، میرا نقصان کیا ہے یہ بتائیے۔ میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ دنیا کے جتنے بھی دوسرے دھرم ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ اگر ہمارے علاوہ کسی اور کو مانو گے تو تم نرک میں جاؤ گے، وہ یہ کہتے ہیں اچھا کام کرو گے تو سورگ میں جاؤ گے، برے کرو گے تو نرک میں جاؤ گے۔ ان کا تو صرف ایک لوجک ہے، ماننے کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ تو اگر 99% آپ کی بات صحیح ہوئی تو میرے اوپر مجھے کوئی نقصان نہیں ہے، میں ٹھیک ہے اچھے کام کرنے کو تو میں قرآن کی وجہ سے بھی کر رہا ہوں، یہ تو سبھی کر رہے ہیں۔ 1% مانیے کہ میری بات صحیح ہوئی۔ اگر میری بات صحیح ہوئی تو آپ کے سارے اچھے کام ختم ہو جائیں گے، زیرو ہو جائیں گے، کیونکہ آپ اسے ایک ایشور کو نہیں مانتے۔ ایک بات۔ دوسری بات آپ ہمیشہ جلنے کے عذاب میں جھونک دیے جائیں گے۔ تیسری بات، وہاں سے کبھی مہلت نہیں ملے گی، کبھی چھوٹیں گے نہیں۔ اور چوتھی بات،
وہاں پہ ایسے عذاب ہیں جو آپ اور میں افورڈ نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر پائیں گے۔ دنیا میں کچھ بھی دے کے ہم وہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو بات یہ ہے 1% میری بات پہ بھروسہ کر کے یہ مان کے چلیے کہ کم سے کم اس قرآن کو پڑھ تو لیجئے کہ آپ کو یہ تو پتہ چلے کہ بھائی اصل میں مسئلہ کیا ہے، چل کیا رہا ہے۔ اگر یہ صحیح ہوا، اگر یہ بات صحیح ہوئی تو کیا ہوگا، اگر میں جو کہہ رہا ہوں اور اس قرآن میں جو صحیح لکھا ہوا ہے تو آپ کا بہت بڑا نقصان ہے۔ 99% آپ کی صحیح ہوئی تو میرا نقصان نہیں ہے، لیکن اگر میری 1% والی صحیح ہو گئی تو آپ کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے۔ تو ان باتوں کو سوچنا پڑے گا۔ اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار کسی بھی اللہ کے نہ ماننے والوں کو زمین پر بستہ نہ رہنے دے، اور اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور تمام ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا کی تھی جب وہ نہیں مانے تھے۔ یہ سورہ نوح مکمل ہو گئی۔ اب ہم پڑھیں گے سورہ جن۔ اب سورہ جن کو بڑا صاحب عجیب سمجھا جاتا ہے کہ سورہ جن تو بہت خطرناک ہے، جنات اس سے جنات قبضے میں کیے جاتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، سب بکواس باتیں ہیں۔ میں سناتا ہوں آپ کو سورہ جن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیغمبر، لوگ ایسا کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ ان میں سے کسی نے اللہ کے نبی کو ایک قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو جناتوں نے اپنی بات میں اپنے قوم میں جا کے کہا کہ ہم نے ایک بہت عجیب قرآن سنا جو بھلائی کا راستہ بتاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم نے اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ اب جناتوں میں بھی ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے وہ سن کے ہی ایمان لیا ہے کہ ہاں یار یہ بات صحیح لگ رہی ہے، اپن کو اس ایک شکتی کو پوجنا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پوچھنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی شان کی بڑائی بہت بڑی ہے، وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ بے وقوف اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑتے ہیں، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتے، اور یہ کہ کچھ آدم کی اولاد کچھ جنوں کی پناہ پکڑا کرتی تھی، اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی، اور یہ کہ ان کا بھی یہی اعتقاد تھا جس طرح تمہارا تھا کہ اللہ کسی کو نہیں جلائے گا، وہ بھی یہی مانتے تھے کہ اللہ کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو مضبوط چوکیداروں اور انگاروں سے بھرا ہوا پایا، اور یہ کہ پہلے ہم وہاں بہت سی جگہوں میں خبریں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لیے انگارہ تیار پائے۔ اب کیا ہے کہ جناتوں کے پاس یہ پاور ہوتی ہے، جنات کوئی ایسی خطرناک چیز نہیں ہوتی جو آپ کو برباد کر دے، آپ کو تو بس جناتوں سے ڈر کے مارے مر جانا چاہیے، اکیلے رہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب بیکار کے ڈرانے کی چیزیں ہیں۔ جنات اڑتے بھی ہیں، آسمان کی طرف جاتے ہیں، مطلب آسمان کی طرف ان کو جانے کا ان کے پاس پاور تھی، تو وہ جاتے تھے اور وہاں سے خبریں سن کے لایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے پھر اس کو ان کے لیے چوکیداروں سے بالکل بند کر دیا، اس راستے کو، اس آسمان کو، اور اب اگر کوئی جنات اوپر جاتا ہے تو اس کے اوپر انگارہ لپکتا ہوا شعلہ اپنے پیچھے پاتا ہے۔ یہ جو ہم تارا ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم اسی لیے ہے کہ وہ شیطان کے اوپر عذاب ہوتا ہے، جنات کے اوپر عذاب ہوتا ہے۔ اور یہ کہ پہلے وہاں ہم بہت سی جگہوں میں خبریں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لیے انگارہ تیار پائے۔ اور یہ کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس زمین والوں کے حق میں برائی مقصد ہے یا ان کے پروردگار نے ان کی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، اور یہ کہ ہم میں کوئی نیک ہے اور کوئی اور طرح کے ہیں، ہمارے کئی طرح کے مذہب ہیں۔ جنات اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم میں کچھ اچھے بھی ہیں اور بہت سارے اور کچھ برے بھی ہیں، اور ہمارے میں کئی طرح کے مذہب بھی ہیں۔ اور یہ کہ ہم نے یقین کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ جناتوں کے بارے میں بتا رہا ہے اللہ کے نبی کو کہ ان لوگوں کو بتا دو، اور یہ کہ ہم نے یقین کر لیا ہے کہ ہم زمین میں چاہے کہیں ہوں اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو تھکا سکتے ہیں۔ اور جب ہم نے ہدایت کی کتاب سنی اس پر ایمان لائے، تو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لاتا ہے اس کو نہ نقصان کا ڈر ہے اور نہ ظلم۔ اور یہ کہ ہم میں کچھ فرما بردار ہیں اور کچھ نافرمان گنہگار ہیں، تو جو فرما بردار ہوئے وہ سیدھے راستے پر چلے، اور جو گنہگار ہوئے وہ دوزخ کا نرک کا، دوزخ کا، جہنم کا ایندھن بنے۔ اور اے پیغمبر، یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اگر یہ لوگ سیدھے
سیدھے راستے پر رہتے تو ہم ان کے پینے کو بہت سا پانی دیتے تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں، اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے گا وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں خاص اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اور جب اللہ کے بندے محمد اس کی عبادت کو کھڑے ہوئے تو اللہ کے انکار کرنے والے ان کے چاروں طرف بھیڑ کر لینے کو تھے۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں، اور یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں نقصان اور نفع کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ یہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں تمہیں فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو سوچئے کہ دنیا میں جو لوگ اور پیدا ہوئے وہ آپ کو اور مجھے فائدہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، جب نبی ہی نہیں پہنچا سکتے۔ فائدے اور نقصان کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے، اختیار نہیں رکھتا۔ یہ بھی کہہ دو کہ اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا کہیں پناہ کی جگہ نہیں دیکھتا۔ ہاں، اللہ کی طرف سے حکموں کا اور اس کے پیغاموں کا پہنچا دینا ہی میرے ذمے ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا تو ایسوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہاں تک کہ یہ لوگ وہ دن دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مددگار کس کے کمزور اور تعداد کن کی تھوڑی ہے۔ کہہ دو کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا وہ بہت قریب آنے والا ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدت لمبی کر دی ہے۔ وہ غیب کی بات جاننے والا ہے اور کسی پر غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ ہاں، جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس کو غیب کی باتیں بتا دیتا ہے اور اس کے آگے اور پیچھے نگہباں مقرر کر دیتا ہے تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں، اور یہ تو اس نے ان کی سب چیزوں کو ہر طرف سے ہر طرف سے قابو کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے۔ الحمدللہ، سورہ جن مکمل ہو گئی۔ سورہ مزمل۔ سورہ مزمل پڑھیں گے اب ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محمد، جو کپڑوں میں لپٹ رہے ہو، رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی رات، اور یعنی آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے کہ قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو، اور ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ مسجدوں میں تراویحوں میں ایک صرف پورا کرنے کے چکر میں کہ 30 پارے پورے ہو جائیں، ہم دڑ 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 ریل گاڑی کی طرح قرآن کو پڑھے جاتے ہیں، اور نہ کچھ سمجھتے، نہ دوسروں کو سمجھاتے، نہ ان کے سمجھ میں آتا، نہ اپنے سمجھ میں آتا۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، صرف قرآن ختم کرنے کی ایک ہوڑ لگی ہوئی ہے کہ قرآن ختم کیا جائے۔ ہم بہت جلد تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے، کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا حیوانی نفس کو سخت پامال کرتا ہے۔ رات کو اگر آپ اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو ہمارے اندر گندی باتیں آتی ہیں، حیوانیت کی باتیں آتی ہیں، وہ رات کا اٹھنا اسے کمزور کرتا ہے، رات کی عبادت اسے کمزور کرتی ہے، اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے۔ دن کے وقت تو تمہیں بہت سے کام ہوتے ہیں، تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو، وہ ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وہی پورب اور پشچم کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ اب دیکھیے، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان کو ماننے کے لیے صرف اتنا سا کافی ہے کہ اسے پتہ ہے اس نے کیا کیا بنائے ہیں۔ جس نے اس دنیا کو بنایا ہے نا، اس شکتی کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں اس نے کیا کیا بنایا ہے۔ پورا قرآن پڑھ کے مجھے ایک چیز بتا دیجئے کہ آپ کو ایک یہ چیز دکھائی دی جس کے بارے میں اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کا رب ہوں۔ دنیا کی کوئی بھی دوسری کتاب ایسی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اوپر والے کے شبد نہیں ہیں۔ کوئی بھی اگر دھرم یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا دھرم ہے یا ہمارے یہ بھگوان ہے یا یہ مورتی ہے یا یہ فلاں فلاں صاحب ہیں جنہوں نے اس دنیا کو بنایا ہے، تو وہ اس دنیا کے بارے میں پورا بتا دیتے ہیں۔ کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ انہیں علم نہیں تھا۔ وہ لوگ آپ کی میری طرح انسان تھے، لیکن ہمیں بہکا بہکا کر ان کے پیچھے لگا دیا گیا۔ اس شکتی نے نہ پورب چھوڑا، نہ پشچم چھوڑا، نہ دکشن چھوڑا، نہ اتر چھوڑا، کچھ نہیں چھوڑا۔ سمتیں نہیں چھوڑیں، طرف نہیں چھوڑے، جانور نہیں چھوڑے، آسمان نہیں چھوڑا، کوئی چیز نہیں چھوڑی کہ اس میں ذکر نہ ہو، اور اس نے یہ نہیں بتایا ہو کہ میں ان سب کا مالک ہوں۔
پچھم کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ، اور جو دل دکھانے والی باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو، اور اچھے طریقے سے ان سے کنارہ اختیار کر لو، اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو، اور ان کو تھوڑی سی مہلت دو۔ کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور گلوگیر کھانا ہے۔ مطلب گلوگیر کھانا مطلب حلق میں پھنسنے والا، حلق کو نوچتا ہوا نیچے نکلنے والا ایسا کھانا ہے، اور درد دینے والے عذاب ہیں، جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھرے گویا ریت کے ٹیلے ہو جائیں۔ اے مکہ والوں، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد رسول بھیجے گئے ہیں، تو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے۔ سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا، تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا۔ اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا، یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہ قرآن تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کرتے ہیں، مطلب اللہ کی یاد کرتے ہیں، جگتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، اور اللہ تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نباہ نہ سکو گے، تو اس نے تم پر مہربانی کی، پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ اس نے جانا کہ تم میں کچھ بیمار بھی ہوتے ہیں اور کچھ اللہ کے فضل یعنی روزی کی کھوج میں ملک میں سفر کرتے ہیں، اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ کو نیک اور نیت کے خلوص سے قرض دیتے رہو، اور جو نیک عمل تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے یہاں بہتر اور بدلے میں بزرگ تر بہت بڑا پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ مزمل مکمل ہو گئی، ہم سورہ مدثر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محمد جو کپڑوں میں لپٹ رہے ہو، اٹھو اور ہدایت کر دو، اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو۔ اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کی طلب میں ہو، اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو۔ جب سور پھونکا جائے گا، مطلب قیامت کے لیے آواز دی جائے گی، سور پھونکا جائے گا، قیامت کا اعلان ہوگا، وہ دن مشکل کا دن ہوگا، یعنی اللہ کے انکار کرنے والوں پر آسان نہ ہوگا۔ ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا اور زیادہ مال دیا، اور ہر وقت اس کے پاس حاضر ہونے والے بیٹے دیے، اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دی۔ ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے، ہم اسے صعود پر چڑھائیں گے۔ اس نے فکر کیا اور تجویز کی، یہ مارا جائے، اس نے کیسی تجویز کی، پھر یہ مارا جائے، اس نے کیسی تجویز کی، پھر تأمل کیا، پھر تیوریاں چڑھائیں اور منہ بگاڑ لیا، پھر پیٹ پھیر کر چلا اور حق قبول کرنے سے گھمنڈ کیا۔ یہی تو حالت ہے آج کی تاریخ میں لوگوں کی۔ جب ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو یہی کیفیت ہوتی ہے۔ پھر کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے برابر ہوتا چلا آیا ہے۔ پھر بولا یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ انسان کا کلام ہے۔ یوں کہہ دیا کہ یہ تو ایک آدمی نے بنا لیا، یہ اس شکتی کا کلام تھوڑی ہے، اس شکتی کے شبد تھوڑی ہیں، یہ تو انسان کے شبد ہیں۔ ہم بہت جلد اس کو سقر میں داخل کریں گے، اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے؟ وہ آگ ہے۔ اب اللہ پوچھ رہا ہے کہ تم سمجھتے ہو سقر کیا ہے؟ اب بتا رہا ہے وہ آگ ہے، نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، اور بدن کو جھلسا کر کالا کر دے گی۔ اس پر 19 دروغہ ہیں، اور ہم نے دوزخ کے دروغہ فرشتے بنائے ہیں، اور ان کی تعداد کو اللہ کے انکار کرنے والوں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے، اس لیے کہ کتاب والے یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو، اور اہل کتاب اور مومن شک میں نہ لائیں، اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو اللہ کے انکاری ہیں، کہیں کہ اس مثال بیان کرنے سے اللہ کا مقصد کیا ہے۔ اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ تو آدم کی اولاد کے لیے نصیحت ہے۔ ہاں ہمیں چاند کی قسم، اور رات کی جب پیٹ پھیرنے لگے اور صبح کی جب روشن ہو، اور وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے اور بشر کے لیے خوف کی وجہ ہے، آدمی کے لیے خوف کی وجہ ہے۔
جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے رہن ہے، مگر داہنی طرف والے نیک لوگ ہوں گے، جو سیدھے ہاتھ کی طرف ہوں گے وہ نیک لوگ ہوں گے۔ داہنی طرف والے نیک لوگ کہ وہ بہشت کے باغوں میں رہیں گے اور پوچھتے ہوں گے، یعنی آگ میں جلنے والے گناہ گاروں سے، کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب دیکھیے، ہماری زندگیوں میں کوئی چیزیں ہی نہیں ہیں، ہم بہت آسانی سے نمازیں چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب وہ جنت والے دوزخ والوں سے پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے ہو، وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہوں گے تو مطلب انہیں حکم تو ہوگا نماز کا، لیکن وہ پڑھتے نہیں تھے، اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے، اور باطل والوں کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے اور بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی۔ ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں، گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں، یعنی شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں، کچھ شک نہیں کہ یہ نصیحت ہے۔ تو جو چاہے یاد رکھے، اور یاد بھی تبھی رکھے جب اللہ چاہے، وہی ڈرنے کے لائق اور بخشش کا مالک ہے۔ سورہ قیام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قیامہ۔ ہم کو قیامت کے دن کی قسم کی، نفس لوامہ کی سب لوگ اٹھ کر کھڑے کیے جائیں گے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ اس کو پور درست کر دیں، بالکل پرفیکٹ درست کر دیں، مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کی خودسری کرتا جائے، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ جب آنکھیں چندیاں جائیں اور چاند گہنا جائے، آنکھیں چندیا جائیں اور چاند گہنا جائے اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں، اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں، بے شک کہیں پناہ نہیں۔ اس دن پروردگار کے پاس ٹھکانہ ہے، جب انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے، بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے، اگرچہ عذر معذرت کرتا رہے۔ اور اے محمد، وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو اور اس کو جلد یاد کر لو، اس کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمے ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے، آپ کو قرآن کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کو محفوظ کر رکھا ہے، 1400 سال سے ایک ماترا کا فرق نہیں ہے، ہمارے ذمہ ہے۔ جب وہ وحی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور اسی طرح پڑھا کرو، پھر اس کے معنی کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ مگر لوگوں، تم دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس دن بہت سے منہ رونقدار ہوں گے اور اپنے پروردگار کا دیدار کر رہے ہوں گے، اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے، خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے۔ دیکھو، جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور اس جان گلے تک پہنچے ہوئے شخص نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے، اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔ تو اس انجام سے نہ سمجھنے نہ تو اللہ کے کلام کی تصدیق کی، نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا۔ افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے، پھر افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے۔ کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کی جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک بوند نہ تھا؟ کیا ایک سپرم نہیں تھا؟ ایک اتنا سا سپرم نہیں تھا جس کو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے؟ ایک بوند نہ تھا، پھر لوتھڑا ہوا، پھر اللہ نے اس کو بنایا، پھر اس کے انگوں کو ٹھیک کیا، پھر اس کی دو قسمیں بنائیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟ اللہ جب تمہیں ماں کے پیٹ میں پوری طرح بنا رہا ہے تو وہ اپنے حکم سے تمہیں زندہ نہیں کر سکتا؟ سورہ دہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز ذکر کے قابل نہ تھا۔ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ اب دیکھیے، ماشاءاللہ یہ بات سمجھیے، جو لوگ سائنس میں جو ڈاکٹرز ہیں، MBBS کر رہے ہیں، وہ اگر اس آیت کو ہی پڑھ لیں تو معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ وہ دین اسلام کو، اس کتاب کو چھوڑ ہی نہیں سکتے صرف اس ایک آیت سے۔ اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے کوئی کہہ سکتا تھا کہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا تھا؟ آج سے اگر 100 سال پہلے بھی چلے جائیں تو لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ جو لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی ہوتی ہے تو اس کے ہونے کی ذمہ داری اس کی ماں کی ہوتی ہے،
ایک لڑکی کو بلیم کیا جاتا تھا کہ تو نے لڑکیاں پیدا کی ہیں. اس کے بعد زمانہ بدلا، سائنس نے ترقی کری، تو سائنس نے یہ بتایا کہ ماں کے پیٹ میں دو وہ ملتے ہیں، ایک جو میل سپرم ہوتا ہے وہ، اور ایک عورت کا ملتا ہے، اور اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے. اب ایک بات بتائیے، کون سوچ سکتا تھا یہ بات 1400 سال پہلے؟ اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، ملے جلے سپرم سے پیدا کیا، ملا جلا ایک آدمی کا اور ایک عورت کا. یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے، صرف اپنا ذرا سا دل و دماغ لگانے کی ضرورت ہے، ذرا سے سوچنے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو آخرت میں کیا یہ وہ شکتی نہیں ہے جس نے آپ کو اور مجھے بنایا، جو ماں کے پیٹ کے اندر کے حالات بتا رہی. بس اتنا سا سمجھ میں آتے ہی آپ کو صحیح چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. تاکہ اسے آزمائے. ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، ملے جلے سپرم سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائے. تو ہم نے اسے سنتا دیکھتا بنایا اور اسے راستہ بھی دکھا دیا. اب وہ چاہے شکر گزار ہو چاہے ناشکرا. ہم نے اللہ کے انکار کرنے والوں کے لیے زنجیریں اور توق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے. جو نیکی والے ہیں وہ ایسی شراب پئیں گے جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی. یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے پئیں گے، اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے. یہ لوگ نذر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں، اور اس کے باوجود کہ ان کو خود کھانے پینے کی خواہش اور ضرورت ہے، فقیروں کو اور یتیموں کو اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو خالص اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلے کی خواہش ہے نہ شکر گزاری کے طلبگار. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو بدلہ تو چھوڑیے، آپ اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا شکریہ تو ادا کر دو. ہم شکر کے بھی طلبگار نہیں ہیں، نہ شکر گزاری کے طلبگار. ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو دیکھنے میں برا اور دلوں کو سخت بے چین کر دینے والا ہے. تو اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوش دلی عنایت فرمائے گا، اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت کے باغ اور ریشم کے کپڑے عطا کرے گا. ان میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ کی گرمی دیکھیں گے نہ سردی کی تیزی. ان سے پھلدار شاخیں اور ان میں سائے قریب ہوں گے، اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے. نوکر چاکر چاندی کے باسن لیے ہوئے ان کے چاروں طرف پھریں گے، اور شیشے کے نہایت صاف ستھرے گلاس، اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں. اور وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی گئی جس میں سونٹ کی ملاوٹ ہوگی. وہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر آئیں گے. جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی، اور بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے کثرت سے نعمت اور شاندار سلطنت دیکھو گے. جنت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے شاندار سلطنت دیکھو گے. ان کے بدنوں پر ہری دیبا اور اطلس کے کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. یہ تمہارا بدلہ ہے اور تمہاری کوشش اللہ کے یہاں مقبول ہوئی. اے محمد، ہم نے تم پر قرآن دھیرے دھیرے نازل کیا، تو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق صبر کیے رہو، اور ان لوگوں میں کسی بدعمل اور ناشکرے کا کہا نہ مانو، اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو، اور رات کو بڑی رات تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو. یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پیٹ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑے کو مضبوط بنایا، اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کی طرح اور لوگ لے آئیں. یہ تو نصیحت ہے، جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کرے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو. بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے غم دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. الحمدللہ سورۃ دہر مکمل ہو گئی. اب ہم سورۃ مرسلات پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں اور زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہیں، اور بادلوں کو پھاڑ کر پھیلا دیتی ہیں اور ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں. پھر فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں تاکہ عذر دور کر دیا جائے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا. جب تاروں کی چمک جاتی رہے، اور جب آسمان پھٹ جائے، اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھریں، اور جب پیغمبر فراہم کیے جائیں. بھلا ان معاملوں میں دیر کس کے لیے
کی گئی فیصلے کے دن کے لیے، اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، جو اللہ کو اور اس قرآن کو جھٹلاتے ہیں، جو اس پہ عمل نہیں کرتے ان کے لیے خرابی ہے۔ کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا؟ پھر ان پچھلوں کو بھی ان سے پیچھے بھیجے دیتے ہیں۔ ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ کیا ہم نے ان کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟ ہم نے انہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، گندے پانی سے، ایک بہت ہی کمزور پانی سے، بالکل ایسے پانی سے، حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا۔ پہلے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک معلوم وقت تک، پھر اندازہ مقرر کیا۔ ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے کہ ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، یعنی زندوں اور مردوں کو، اور اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے کہ جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو، یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں نہ لپٹ سے بچاؤ، اس سے آگ کی اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل، گویا پیلے رنگ کے اونٹ ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، مطلب اس جہنم کی آگ سے چنگاریاں اتنی بڑی ہوں گی جیسے محل ہوں اور پیلے پیلے اونٹ ہوں، اتنی بڑی بڑی تو چنگاریاں ہوں گی۔ خرابی ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہیں ہلا سکیں گے، ہونٹ تک نہیں ہلا سکیں گے، اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں، کہ اپنا کوئی بحث و مباحثہ، اپنی کوئی ایکسکیوز پیش کر سکیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور تمہارے پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے۔ اگر تم کو کوئی داؤ آتا ہو تو مجھ سے کر چلو۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ بے شک پرہیزگار سایوں اور چشموں میں ہوں گے، مطلب پانی کی نہریں چشموں میں ہوں گے، اور میووں میں جو ان کو پسند ہوں۔ جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو، ہم نیکوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ اے جھٹلانے والوں، تم کسی قدر کھا لو اور فائدے اٹھا لو، تم بے شک گنہگار ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ الحمدللہ یہاں پر سورہ مرسلات بھی مکمل ہو گئی اور ہمارا 29واں پارہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب ہم 30واں پارہ تھوڑا کل دوپہر میں پڑھیں گے 5 سے 6، تاکہ جو لوگ ہمارے ساتھ پہلے دن سے جڑے تھے وہ بھی 5 سے 6 ہمارے ساتھ جڑ جائیں، کیونکہ پہلے دن شروع کرنے والے دن بھی وہ لوگ ہمارے ساتھ تھے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب ہم اس کا مکمل کریں اس دن بھی وہ لوگ ہمارے ساتھ ہوں، تاکہ جس نے بھی اس میں وقت دیا ہے، جو بھی اس کام کی کوشش میں اس قرآن کو اپنی زبان میں آگے بڑھا رہا ہے، لوگوں کو سچ کی طرف بلا رہا ہے، کامیابی کی طرف بلانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ سب جب یہ مکمل ہو تو ہمارے ساتھ ہوں۔ اور 5 سے 6 کا ٹائم انشاءاللہ تعالی ہم سوچ رہے ہیں، اللہ نہیں کرے کوئی ایمرجنسی نہیں آئی تو ہم، اللہ نے چاہا تو 5 سے 6 انشاءاللہ تعالی ہم 30واں پارہ پڑھیں گے اور یہ قرآن مکمل کریں گے۔ اللہ کا بہت بہت شکر احسان ہے کہ وہ ہم سے یہ کام لے رہا ہے اور لوگوں تک ان کی کامیابی کی، ان کی حفاظت کی، ان کے فائدے کی باتیں ہم سے پہنچوا رہا ہے۔ یقین مانیے جہنم ایسی چیز نہیں ہے جس میں ہم جانا برداشت کر سکیں۔ ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں، انہیں ہمیں سمجھانا چاہیے کہ جہنم ایسی چیز نہیں ہے جس میں آپ کو جانے دینا چاہتا ہوں یا جانے دے سکوں۔ تو ایک اللہ کی طرف آئیے، ایک بھگوان کی طرف آئیے، ایک ایشور کی طرف آئیے، کیونکہ آپ جس کو پوج رہے ہیں اس کی آپ کے پاس کوئی سند نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ نے آپ کے باپ دادا کو یہ کرتے پایا۔ میں نے میرے باپ دادا کی بہت ساری چیزیں چھوڑی ہیں، جب قرآن اور حدیث پڑھا تو میں نے بہت ساری چیزیں چھوڑی ہیں۔ ہمارے باپ دادا کے پاس گاڑیاں نہیں تھیں، موبائل نہیں تھے، وہ بیل گاڑیوں پہ چلا کرتے تھے، لیکن ہم نے بیل گاڑیوں کو چھوڑ کے گاڑیوں کو اپنایا نا، کیونکہ وہ بہتر تھے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس سے کوئی بہتر ہو، اس سے زیادہ کوئی چیز ثابت کرنے والی ہو تو مجھے بتائیے، مجھے بھی بتائیے، کیا پتہ میں نقصان میں ہوں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں واقعی میں صحیح بات کہہ رہا ہوں تو آپ اپنائیے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ اس نقصان سے دنیا سے جائیں کہ جہنم کی طرف آپ کو دھکیلا جائے۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم 5 سے 6 30واں پارہ پڑھیں گے، اللہ نے چاہا تو قرآن مکمل ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر، مع السلامہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔